مجھے بڑا افسوس ہے کہ بی جے پی کے ممبران یہاں نہیں بیٹھے. وہ کسی پولیٹیکل ایجنڈا یا کسی بات کی وجہ سے نہیں یہاں بیٹھے. میں سمجھتا ہوں کہ 10 سال میں جو بی جے پی نے جموں کشمیر کے اوپر زیادتیاں کی, اس بارے میں جب یہ آنریبل ممبران اپنے اپنے علاقے کی بات کرتے, اس بات کو سننے کے لیے وہ یہاں نہیں بیٹھے. اسپیکر صاحب, 5 اگست 2019 کو جو فیصلہ سینٹرل گورنمنٹ نے دلی سے لیا, اس سے جموں کشمیر کا ہر نوجوان, ہر بزرگ, ہر بچہ, ماں, بہن, ہر ایک آدمی جو ہے افیکٹ ہوا. لیکن میں مبارکباد دوں گا اپنی پارٹی کی قیادت کو, جس میں فاروق عبداللہ صاحب اور مرتضی صاحب, انہوں نے ایک کلیئر ہدایت دی کہ کوئی بھی بچہ, کوئی بھی نوجوان سڑک پہ کوئی بھی ایسا وائلنس نہ کرے جس سے حالات جو ہے سیاست کے خراب ہوں اور ہمارے بچوں کا آنے والا مستقبل جو خراب ہو. انہوں نے اس وقت جو بات کہی, آج جب میں اس اسمبلی میں اس فلور پہ بول رہا ہوں تو تب مجھے پتا لگا کہ کتنی بڑی ویژنری انہوں نے بات تب کہی کہ جب وقت آئے گا, آپ کا ہاؤس یہاں پہ بنے گا, اس وقت آپ لوگوں سے ایک اعتماد لے کے اس ہاؤس میں آؤ اور وہاں پہ آ کے آپ لوگوں کی بات وہاں پہ, تاکہ وہ لوگ جو آج رجوری پونچھ کے پہاڑوں میں رہ رہے ہیں, ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ ان کی آواز دلی تک نہ پہنچے. اور اسپیکر صاحب, 5 اگست 2019 کو جو فیصلہ لیا, اس کی سب سے بڑی مار جو ہے ہمارے جموں کشمیر کے نوجوان کے اوپر پڑی. پچھلے 10 سالوں سے وہ جموں کا سبھی برج ہو یا پونچھ کی مین سڑک ہو, ہمارے بچے وہاں پہ پروٹیسٹ کرتے ہوئے دکھائی دیے. اور اس سرکار نے جو, جس کو یہاں کے گورنر صاحب چلا رہے ہیں, کوئی کسر نہیں چھوڑی انہوں نے جو ڈنڈے ہمارے لوگوں پہ برسائے. آج میں بی جے پی کے آنریبل ممبر جو ہے ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو 2 مارشل نے باہر کیا نکالا, آپ کو بہت برا لگا, لیکن 10 سال جو آپ نے جموں کشمیر کے بچوں پہ, سڑکوں پہ, راستے پہ, کشمیر کے چوکوں میں جو ڈنڈے برسائے, ذرا سوچیے ان بیچاروں کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی آپ نے کی. آج جموں کشمیر کا بچہ, جموں کشمیر کے نوجوان دیکھ رہا ہے کہ اس عوام کے اندر, جس عوام کے اندر ہمیں بھاری مینڈیٹ کے ساتھ انہوں نے یہاں پہ بھیجا کہ یہ ہماری نمائندگی کس طریقے سے کریں گے. آج کسی سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں آنریبل اسپیکر صاحب, جو فیصلہ کینڈر کی سرکار نے پارلیمنٹ میں لیا, میں کہوں گا وہ بالکل لہذا 100% غلط فیصلہ ہے, اور جموں کشمیر کے لوگوں کو وہ فیصلہ منظور بالکل نہیں ہے. اور میں نگرانی ہاؤس جناب مرتضی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے وہ ریزولوشن یہاں پہ لایا. آج اس ریزولوشن کے تحت آپ دیکھیے یہ ممبران جو بھاگ گئے یہاں سے, ان کی کانسٹیچوئنسی میں لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. ہمیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وہ بات کہی جس بات کے لیے ہمیں سڑکوں پہ اترنا چاہیے تھا, لیکن ہم سڑکوں پہ نہیں اترے کیونکہ یہ سرکار جو ہے وہ بہت سی زیادتیاں جگہ جگہ پہ کر رہی ہے. اور میرا اسپیکر صاحب, 5 اگست 2019 کے بعد آج تک جموں کشمیر کا ایک بھی غریب انسان اپنے علاقے میں اپنا گھر نہیں بنا سکتا. ایک مافیا, جس کو کھنڈت مافیا کہا جاتا ہے, جنہوں نے دریاؤں پہ قبضہ کیا ہے, نالوں پہ قبضہ کیا ہے, اور اس کے بعد ڈائریکٹ سیدھا میں کہوں گا کہ ایل سی آفس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتا ہے وہاں. آج اگر ایک آئے عام آدمی کو اگر ایک گھر بنانے کے لیے دو توڑے بجلی اگر کے لیے جانا پڑے یا ایک ٹرالی بجلی لینی پڑے تو اس کو پولیس کے ڈنڈے سہن کرنے پڑتے ہیں اور 25,000 روپے چلان کیا جاتا ہے. اور جہاں کہیں انلیگل مائننگ جہاں پہ ہو رہی ہے وہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. میں آج اسپیکر صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ یہاں پہ جو آفیسر حضرات بیٹھے ہیں, ایک کمیٹی بالکل بننی چاہیے, ایک ہائی لیول کمیٹی بننی چاہیے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اگر دلی یہ سوچے ہو کہ ہمیں پاور نہیں ہے, ہمیں کوئی ضرورت پاور کی نہیں, لیکن جہاں جہاں یہ چوریاں کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ چوریاں, پوری چوریاں پورے ہندوستان کے سامنے لائیں گے. آج ایک جو لوکل, جو ہمارا بچہ جو بھی کہیں پہ ڈیلی ویجر کام کرتا تھا, پچھلے 10 سالوں سے وہ ایم آئی سی کے ہو, پاور ڈپارٹمنٹ کے ہو, یا پی ایچ سی ڈپارٹمنٹ کے ہو, پنچایت ڈپارٹمنٹ میں ہو, یا کہیں بھی جو لگے ہیں, آج 10 سالوں سے
बच्चों की कोई सुनवाई नहीं। आज हालात ये है कि यहाँ से एक मैसेज जाता है नीचे ऑफिसरों को, और ऑफिसरों को सीधी हदायत है, वो आगे से लिखते हैं नोटेड सर। ये नहीं आगे से लिखते हैं कि ये गलत जवाब है या ठीक जवाब है। यहाँ पर जितने भी हालात के जो बैठे ऑफिसर हजरात, इनको भी मैं कहना चाहूंगा कि आज एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, आप किसी को ऐसा मैसेज मत भेजिए। आप मैसेज भेजिए कि किस जगह आपको परेशानी है, कहां पे गरीब आदमी को फायदा हो सकता है, कहां गरीब आदमी की मुश्किल हल हो सकती है, उसके तहत काम होना चाहिए, ना कि किसी इस आदमी की जो नीचे ग्राउंड पे गलत काम कर रहा है और ऑफिसरों को जब यहाँ से मैसेज भेजा जाता है और वहां से लिखते हैं नोटेड सर, और लोगों के साथ उसके बाद ज्यादती पर ज्यादती हो रही है। हमें देखने की जरूरत है। आज सर जितने भी लोग हैं, मैं पूरे जम्मू प्रोविंस की बात करूं, अगर जम्मू प्रोविंस में आप अफसरा रोड पे चले जाएं, वहां स्मार्ट सिटी के नाम पे उन तमाम जो वहां पे बिजनेसमैन हैं उनकी आज तबाही कर दी है। वहां पर कस्टमर नहीं जा सकता। आप खुद सोचिए, जहां पे 43 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर है, वहां 2 किलोमीटर कोई आदमी चढ़ के किसी की दुकान पे जाएगा। आज वो लोग हमें वहां से टेलीफोन कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं, वहां पे उनकी बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे। आज पुंछ के अंदर में खास करके बात करूं, बॉर्डर इलाके में, मैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को बिलोंग करता हूं जो 90% बॉर्डर के ऊपर रहती है। आज बीजेपी के मेंबरान ने यहाँ पे कहा भारत माता की जय। अरे हमने कब ना की? अगर भारत माता की असली जय करनी है तो आइए पुंछ के अंदर, आइए पुंछ के बॉर्डर के अंदर। आज से 4 साल पहले, 4-5 साल पहले जब पाकिस्तान के गोले वहां पे पड़ रहे थे, मैं बड़े फख्र से कहता हूं, उस वक्त कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब वहां पे थे। आर्मी ने हमें मना किया, आर्मी ने कहा कि आगे नहीं चाहिए, पाकिस्तान के गोले चल रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने नहीं माना और हम 6 घंटे वहां उन लोगों के बीच में बैठे रहे। जब पूरे इंटरनेशनल खबरें चली, पूरी दुनिया में खबर गई, तो पाकिस्तान को मजबूरी वहां अपनी शहरी बंद करनी पड़ी। और उस मैं समझता हूं अगर असली भारत माता की जय की तो उस वक्त फारूक अब्दुल्ला साहब ने उस 0 लाइन पर जाके की जहां बीजेपी के ये मेंबर नहीं जाते हैं। ये मेंबरान जम्मू के अंदर बैठते, असेंबली के अंदर आके यहाँ पे कहते हैं भारत माता की जय, और यहाँ पे मीडिया के सामने अपनी शक्ल दिखा के बोलते हैं। मैं इनको दाव देता हूँ कि जिस वक्त पाकिस्तान के हालात खराब हो, ये आए हमारे साथ वहां बॉर्डर पे खड़े हो, फिर मैं वहां पर ये बात वहां पर। इन्होंने हमेशा डिवाइड करने की बात की, इन्होंने हमेशा एक दूसरे से लड़वाने की बात की, जम्मू का कश्मीर के साथ लड़ाने की बात की। और जम्मू, ये बार बार जम्मू जम्मू कहते हैं, जम्मू क्या है? क्या जम्मू 2.5 डिस्ट्रिक्ट का जम्मू है? जम्मू 10 डिस्ट्रिक्ट का जो है जम्मू है। अगर पुंछ राजौरी में बात कहूं, इनकी पॉलिसियों की वजह से आज आप देखिए पुंछ के अंदर, राजौरी के अंदर बीजेपी के कैंडिडेटों पे 30-30 हजार 20-20 हजार की लीडों के साथ यहाँ पे लोगों ने इनको रिजेक्ट किया, इनकी नफरत की पॉलिसी को रिजेक्ट किया। लोगों ने कहा अमन की, प्यार की, उस पॉलिसी को हम आगे बढ़ाएंगे जिससे आने वाले दिनों में जो है लोगों को है फायदा हो, लोगों की जो है तरक्की हो सके। लेकिन बीजेपी के वो आज एक मेंबरान ने मुझे बाहर कहा कि मेरा हाथ टूट गया, मेरे को जब यहां से निकाला, मैंने उसको कहा कि पिछले 10 सालों में जो आपने गरीब लोगों के हाथ तोड़े, जो गरीब लोगों की बात तोड़ी, जरा सोचिए उनके ऊपर क्या बीते। आज पीढ़ी के मेंबरान यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे बड़े ऊंचे ऊंचे बात करते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं। इनकी उन्हीं पॉलिसीज की वजह से आज हमारे इस असेंबली के अंदर हमारी पावर में फर्क आ। इन्होंने उस वक्त ऐसी पॉलिसियां लाई, मैं मुबारकबाद देता हूं उमर अब्दुल्ला साहब को। उन्होंने उस वक्त फैसला किया कि हम बाहर से अगर ये सपोर्ट चाहते हैं, अंदर से अगर सपोर्ट चाहते हैं, तो हमने उसी वक्त उन्होंने कहा, नरूगा जी ने कहा लिख के भेजिए, लिख के गवर्नर साहब को भेजा कि हम इनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उस वक्त उनको दिल्ली की चाको चमक और जो पैसे की लालच आई, इन्होंने कहा पैसा यहाँ पे आएगा, ऐसा पैसा इन्होंने लाया कि जो हमारी शिनाख्त को बदलता है। आज मेरे साथी यहाँ पे रिजर्वेशन की बात करते हैं, मैं आखिरी बार इसको वार्न करता हूँ, आज के बाद आप अपने इलाके के लिए रिजर्वेशन मांगते हो, आप मांग सकते हो, लेकिन जिसको रिजर्वेशन मिली है उसके खिलाफ अगर आपने बात की, मैं आपको हाउस में कहता हूँ, आपके लीडरों को हम अपने इलाके में घुसने नहीं अंदर देंगे। और उनको पता लगेगा जो आप यहाँ पे बातें करते हो, आपकी एक बात यहाँ होती है, दूसरी बात पुंछ राजौरी में अलग होती है, रात के अंधेरे में क्या बात करते हो, दिन के उजाले में क्या बात करते हो। ये हमारे लीडर है, जो बात को जो बात कहते हैं वही बात दिल को कहते हैं, और जो बात उसी बात को देखते हुए आज ये जो आवाम यहाँ पे हम सारे बैठे हुए हैं, इसकी वजूहत यही है
کہ لوگوں نے سمجھ لیا ہے، آج لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آج کو تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ خود سمجھتے ہیں ان کا آنے والا کل کہاں پہ مستقبل ہے اور کیسے ان کی جو ہے طریقے کار۔ میں آنریبل اسپیکر صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ قائد ثانی فاروق عبداللہ صاحب نے آن سپاٹ بھرتی کا ایک پروگرام رکھا تھا، جس پروگرام سے دور دراز پہاڑی علاقوں میں، بارڈر علاقے میں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں فخر سے کہتا ہوں کہ جموں کشمیر کے اندر اگر ملیٹنسی کو کنٹرول کیا تو وہ پونچھ رجوعی کے نوجوانوں نے کیا، جو پولیس میں جا کے، جو فورسز میں جا کے، آرمی میں جا کے جنہوں نے اپنی جانیں دی اور آج ملیٹنسی کو کنٹرول کیا۔ آج ضرورت ہے کہ پونچھ رجوعی کے اندر خصوصی جو ہے بھرتی ہونی چاہیے، وہاں کے لوگوں کو موقع ملنا چاہیے تاکہ ان کو ملازمت پہ وہاں پہ ملے۔ ہماری آئی ٹی کی اسکیم، جس اسکیم کے تحت وہ اسکول جو کبھی وہاں پہ چل نہیں سکا، وہاں کے نوجوان بچے وہاں پہ لگے، اس آئی ٹی اسکیم کو میری گزارش ہے دوبارہ سے ایکٹیویٹ کیا جائے۔ اور آج ایک مبارک کی بات دوں گا، میں خاص کر کے قائد ثانی ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کو مبارکباد دوں گا، جس آئی ٹی اسکول کو آپ نے شروع کیا، جس اسکول میں آپ نے 12ویں پاس بچے کو لگایا، آج اس گاؤں کے اندر ڈبل پی ایچ ڈی ایم اے کیا ہوا بچے اس اسکول کی وجہ سے وہاں بیٹھے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ وہاں پہ وہ اسکول کھلے اور دوبارہ سے بچے وہاں پہ جو ہے اپنے بچوں کو پڑھا سکے، آگے جا سکے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ آج پونچھ رجوعی کے ہمارے نوجوان بچے، وہ آرمی ہو، وہ سروسز ہو، وہ ہر جگہ اپنے ہے، اور مجھے فخر سے کہتا ہوں کہ ہمارا جو بھی نوجوان جس جگہ پہ کھڑا ہے اس کو وہاں پہ ایک مثال قائم کی ہے، ہمارے آفیسوں نے ایک مثال قائم کی ہے۔ آنریبل اسپیکر صاحب، آخر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، خاص کر کے اپنے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لوگوں کو، اسٹیٹ کے ایڈمنسٹریشن کے لوگوں کو، یہ بھی کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو بہت سی مشکلات ہیں۔ میں تو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حکومت جس کی قیادت جناب عمر عبداللہ صاحب کر رہے ہیں، آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں، آپ غریبوں کا کام کیجیے، پوری کی پوری حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، لیکن آپ کو غریبوں کا کام کرنا پڑے گا۔ اور وہ لوگ جو پنجاب سے، دلی سے، یو پی میں آ کے یہاں پہ جو ہے اپنا جو نور کے سوٹ کر رہے ہیں، یہاں سے پیسہ لے کے جا رہے ہیں، پی ایچ ڈی میں اتنے ٹینڈر ہو چکے ہیں، وہ سارے کے سارے ٹینڈر ہو گئے۔ میری گزارش ہے کہ ہم تمام جتنے بھی وہ کام ہیں ان کو کمپلیٹ کیا جائے۔ میں آخر پر اسپیکر صاحب آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں، آپ نے موقع دیا۔